वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस तरह ओपनिंग में तौसीक ने एक बात कही कि हम कहते हैं ना कि बच्चों की तरबियत में या ख़ास तौर पर नौजवानों की जब तरबियत की जाती है तो बड़े मसाइल का सामना रहता है। ये सुनने को मिलता है कि शायद बच्चों को कहेंगे तो वो बात नहीं मानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मान लेते हैं, हम ये सोच कर ही उनसे बात नहीं करते कि शायद वो बात ना सुने। हो सकता है कि इर्द गिर्द का माहौल जो है वो हमें इतना स्ट्रिक्ट मिलता है या इतना कहते हैं ना कि पैक्ट मिलता है और हम एज अ पेरेंट्स एज अ बड़े होते हुए सोचते हैं कि ये ज़रा कम मुश्किल है। सो वो तौसीक कहते हैं मुंडा बिगड़ा जाए। तौसीक ये क्या बात है? ये नहीं, देखिए मुंडा बिगड़ा, ये हमारा ख्याल होता है कि मुंडा बिगड़ा है। मुंडे से पूछे वो कहते हैं नहीं, मैं तो बहुत ज़बरदस्त, मैं तो इन करंट ट्रेंड्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी काबिल एतराज़ नहीं है। और ये अम्मी अब्बू चाचू तो हर वक्त, ताया अब्बू आ जाएं घर में तो बस एक टेंशन मच जाती है। इन सारे मसाइल का क्या हाल है ये हम जानेंगे आज ताहिरा मलिक से, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और बहुत अरसे बाद राइजिंग पाकिस्तान के सर्च पे नजर आ रही हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। पहले बताएं कि वो जो टीनेजर्स हैं जिनको कंट्रोल करने, कंट्रोल का लफ्ज़ भी वैसे मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, टीनेजर्स के साथ हम आहंगी करके लाइफस्टाइल गुजारने का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर घर का चैलेंज है और पूरी दुनिया का चैलेंज है, ये अगर उनके तरफ से देखा जाए तो आप क्या वाकई समझती हैं वो समझते होंगे कि नहीं ये गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिनों पहले ही एक स्कूल में मेरा एक इवेंट था तो उसमें सब बच्चों ने तकरीबन यही कहा कि अम्मी अब्बू को मेरी बात समझ नहीं आती, अम्मी अब्बू को हाँ, अम्मी को लगता है मैं गलत हूँ। हाँ, और एक ने तो बच्चे ने कहा मैम मुझे अम्मी ताने बहुत देती हैं, उसका क्या करूँ? उसका क्या करूं? उसका क्या करूं? कि हो सकता है फ़ोन पे वक्त ज़्यादा गुजरता है या ताने बहुत मिलते हैं। तो ये मसला तो है, लेकिन अब ये कोविड के दौरान और कोविड के बाद मसला ज़्यादा बढ़ के सामने आया है। स्क्रीन्स की वजह से भी आया है, पढ़ाई घर पे बच्चे ज़्यादा रहने लगे उसकी वजह से भी आया है। तो ये मसला तो है। अब हल क्या है? अब हल ये है कि हल मुश्किल है, वो मैं ट्रक के पीछे जैसे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर। तो अब पास तो नहीं कर सकते, अपने बच्चे हैं पालने पड़ेंगे, बर्दाश्त कुछ चीज़ों में करना है। अच्छा, अब होता क्या है कि पेरेंट्स जो परेशान हैं हमारे पास आते हैं, अक्सर वो ये होता है कि उनका जो कंट्रोल करने का शौक है अपने बच्चे को, या हर चीज़ जिसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेज, हर छोटी छोटी चीज़ को बच्चे की मैनेज हमने करना है कि इसका स्क्रीन टाइम भी, इसके दोस्त भी, इसके पढ़ाई के ग्रेड भी, वो कोविड के बाद बढ़ गया है। या क्या खा रहा है क्या नहीं क्या खा रहा है, हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल है। और वो बढ़ क्यों गया है? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जैसे आज बाहर धुंध है तो हमारे लिए धुंध बढ़ गई है कोविड के बाद, हम पेरेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें क्या हम इल्ज़ाम तराशी तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कौन सी पार्टी गलत है? इसमें कोई गलत सही होता है? गलत सही नहीं होता है, एक पार्टी को बर्दाश्त ज़्यादा करना है और वो हैं पेरेंट्स। अच्छा, ऐसे में तो फिर बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। यही डर है और हम यही पेरेंट्स को मना करते हैं कि इस डर को अगर आपने निकाल दिया ना और ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, और कुछ ऑफ कोर्स उसके तरीके भी हैं, बिल्कुल नहीं फ्री हो जाना, बट अगर इस डर से आप पेरेंटिंग कर रहे हैं तो यही सारे मसले की जड़ है। अच्छा, ये जो डर है ना कि मुंडा बिगड़ा जाए, हाँ, इससे हम कई दफ़ा वाकई मुंडे को बिगाड़ देते हैं। क्योंकि हम आप जब जी मैं ताहिरा इसी हवाले से बात कर रही थी, जिस तरह भी आपने कहा कि एक डर जो है, सो वालिदैन एक दिमाग में बात आती है ना कि वालिदैन अपने दिमाग से ये डर, मतलब डर क्यों रखें? वो ऑफ कोर्स वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ही तरबियत करनी है, तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल क्यों ज़्यादा बढ़ गया और बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं है? अगर ये कहा जाए कि पेरेंट्स को ही सारी चीज़ें देख कर चलनी है, तो उसके बच्चे का एक फॉर्मेटिव वो जो एक टाइम है ना, बढ़ने का वक्त है, दिमाग अभी बन रहा है। और पेंडेमिक के बाद स्पेशली, अब हमारे अब्बा अजदाद ने भी कभी सुना ही नहीं था कि पेंडेमिक क्या होता है, हमने कभी सुना नहीं था। उनके लिए एक ऐसा टाइम है जो कि हमें अब पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना है कि ये एक मुश्किल टाइम है। तो हमें एक तो फियर से, डर से नहीं पेरेंटिंग करनी, नीड फॉर कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम करना है। अच्छा, अब जहाँ तक ये स्क्रीन टाइम या खाने पीने या इसकी बात है, तो बच्चों को उनके अपने फ़ैसलों में साथ लेके चलें। मतलब आप बच्चों के साथ बैठें। पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब मामला एंड तक पहुँच जाता है, जब स्क्रीन पे वो 5 घंटे गुजार लेता है, तब वो एकदम गुस्सा करते हैं। ये नहीं और कहते हैं कल से तुम्हारा कंप्यूटर पे बैठना बंद, और सजा देते हैं। तो वो सजा पे अभी हम आते हैं, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। अच्छा, तो पहले तो बात है कि जब आप आराम से कहीं बैठे हों और बच्चा स्क्रीन से हट गया है, तो आप बैठ के बात करें कि बेटा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि फर्स्ट से, पहली तारीख से हम ये वाला प्लान करेंगे। अच्छा, हाँ, अब मेरे ख्याल में बहुत बढ़ गया अब हर घर में ये ज़रूरत कि हम लिखें। अब लोग कहते हैं अब जी बच्चों के साथ भी कोई चीज़ें लिखी जाती हैं, अच्छा, ये कोई ऑफिस है, हम कहते हैं अब बहुत ज़रूरत हो गई है। अच्छा, लिखने से क्या मुराद? एक प्लान चार्ट बना लें टीनेजर्स के साथ, या उन्हें कहें तुम खुद लिखो बेटा। अब उसमें क्या होगा कि दिन में कितनी देर मैं क्या काम करूँगा और पढ़ाई कितनी देर करूँगा, स्क्रीन कितनी देर, दोस्तों के साथ कितनी देर,
یہ آپ مجھے بتائیں بیٹا, اور پھر اس میں ڈسکشن کریں کہ نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں, ایسے نہیں. بجائے اس کے کہ ایسا لگے کہ یہ امی کی طرف سے امپوز ہو رہا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ ٹین ایجر کا جو برین ہے, جتنی بھی سٹڈیز ہوئی ہیں, ان کو جب آپ دباتے ہیں تو وہ زیادہ ریبیل کرتے ہیں. اوکے, اب یہ بہت کڑوی دوائی ہے, لیکن یہ پینی پڑے گی. ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آئی تھنک بچوں کے ساتھ دوستی ہونا بھی بہت ضروری ہے طاہرہ. جتنے پیرنٹس فرینڈلی ہوتے ہیں, اب میں نے بہت دیکھا اپنے ارد گرد, جتنے والدین کی دوستی ہوتی ہے نا اپنے بچوں سے, وہ بچے کبھی بھی اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. وہ پیرنٹس کے کانفیڈنس میں آ جاتے ہیں نا, پیرنٹس کانفیڈنس میں اگر دوستی تو تب ہوگی نا جب ہم ڈریں گے نہیں ان کے فیوچر کے لیے. اب ہمارے دوست جو ہوتے ہیں وہ یہ تھوڑی ڈرتے ہیں کہ یار تو بگڑ جائے گا بڑے ہو کے, وہ اس لیے ہمیں اپنے دوست لگتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ ان کو ہمارے فیوچر کے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم بہت ہی خراب بچے ہیں. اچھا طاہرہ, آپ نے ابھی سزا کا ذکر کیا. آج کل کے 21ویں صدی کے ڈیجیٹل ٹین ایجر کو جی سزا اگر دینی ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے, اور سزا کا کانسیپٹ آپ ماہرین کی نظر میں کیا ہے؟ اچھا, وہ سزا کا پہلے والی بات سے لنک ہے کہ جب آپ وہ ایگریمنٹ لکھیں تو اس میں لکھ لیں, اس کو سزا نہیں کہتے, ہم نتائج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب یہ رول ٹوٹے گا, فلاں رول, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, جس کو ہم اپنے عام سلینگ میں جرمانہ کہتے ہیں. بھائی جرمانہ ہوگا تجھے, ہے نا. دوسرا, ٹین ایجر کی ہر چیز نہ چھین لیں, کیونکہ جب آپ اس سے سب لے لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں اب تو مجھے کیا مسئلہ ہے, وہ جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں بچہ ڈھیٹ ہو گیا. اکثر پیرنٹس یہ کر دیتے ہیں بچے کو. اس کا کچھ تو اس کے پاس رہنے دیں, جب آپ لینے لگیں تو اسے کہیں کہ اچھا تمہارا یہ فلاں میں لے لوں گی, اور فلاں بچے کو کس چیز کے کھو دینے کا ڈر تو ہو. ہمیں یہ نہ کہ تم تو بس اب نہ تمہیں پیسے ملیں گے, نہ تمہیں ٹی وی ملے گا, نہ تم دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہو, تم بیکار ہو. اچھا, یہ ایک جو ہوتا تھا کہ کمرے میں بند, ہاں کمرے میں تمہیں بند کیا جائے, یہ ڈز اٹ ورک فار سم ٹائم, شارٹ ٹائم کے لیے, بٹ یہ اگر بار بار آپ کریں گے نا, وہی بات ہے, پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کمرے میں بند سے ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ پہلے یہ سب لکھا ہوا ہو کہ کمرے میں بند کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, یا اسے بتا دیا جائے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اچھا, پھر ایک اور سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں, اب ٹین ایجر کو پتا ہے کہ میں کتنا پش کر سکتا ہوں ابو کو اور کتنا پش کر سکتا ہوں امی کو, رائٹ. تو اب وہ بڑے عقل مند ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو پش ہو جاتے ہیں. میں نے بہت وہ پیرنٹس دیکھے جو ایک دن تو سب کچھ لے لیں گے اس سے, اگلے دن اس کو 10,000 دے دیں گے. ایموشنلی ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ فیصلہ کر لیں کہ اب یہ سزا ہے, یہ کانسیکوینس ہے, نتائج ہے, اس کے بعد پھر پیچھے نہیں ہٹنا, تاکہ بچوں کو بھی تو پتہ چلے کہ پیرنٹس نے ایک بار جو فیصلہ کیا ہے, یہ بات طے کر لی ہے, وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ کیئرفل رہیں گے. ہاں, تو یہ اگر دوستی رکھنی ہے تو پھر پکا, یعنی وہ فار گرانٹیڈ نہ لے کہ اچھا ابھی تو ابا جی کو غصہ آیا ہوا ہے, او مجھے پتہ ہے کل مان جائیں گے, ابھی آج سوئیں گے, صبح اٹھیں گے ناشتے میں, کل سنڈے ہے, اماں نے کل ان کے فیوریٹ چھولے بنانے ہیں, 7 پراٹھے ہوں گے, وہ صحیح مومنٹ ہوگا جب میں جا کے ان سے بات کروں گا. اور کرتے بھی ہیں توثیق, تو یہ بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے, بچہ پگھلنی نہیں ہے برف. اچھا, لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنی بیٹلز چوز کریں, اپنی لڑائیاں, یعنی آپ کن جگہوں پہ میں نے بچوں سے کرنا ہے. اب ابا بھی ظاہری بات ہے انسان ہے, اماں بھی. یہ تب ہو سکے گا جب آپ نے 3 یا 4 چیزیں چوز کر لی کہ پڑھائی پہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. فار ایگزامپل, پڑھائی کے آورز پہ, میں گریڈ پہ بات نہیں کر رہی, پلیز بچے کو گریڈ پہ پریشرائز نہ کریں, پڑھائی کے گھنٹوں پہ کہ تم محنت تو کر رہے ہو. اور یہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا چکر ہے نا کہ تم کلاس میں تمہارے 25 بچے ہیں, تم کون سے نمبر پہ آئے ہو, یہ کمپٹیشن خدارا یہ نہ کریں, اپنی زندگی سے بھی ختم کر دیں. لیکن اس سے امید ضرور رکھیں کہ وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھے ضرور. یہ بڑا فرق ہے. پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ اسے نمبر کا نہ کہیں, اسے ہارڈ ورک کی عادت ڈالیں, وہ آگے جا کے کبھی اور کہیں کر لے گا ہارڈ ورک. اچھا طاہرہ, ایک ون لاسٹ تھنگ کہ وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ایک اسکول میں گئی تھی اور وہاں پہ آپ کا بچوں سے جب آپ نے انٹریکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ امی تانے بہت دیتی ہیں. اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ وہ زبان جو گھر میں استعمال کی جا رہی ہے بچے سے, چاہے وہ پیار کی زبان ہے, چاہے وہ غصے کی زبان ہے, چاہے وہ تانے ترشی کی زبان ہے, وہ کتنا میٹر کرتی ہے, اور کس طرح کی ڈانٹتے ہوئے بھی کس طرح کی زبان استعمال وہ 100% میٹر کرتی ہے, بچے کو دکھ دیتی ہے. میں کہتی ہوں اس کی 100% رسپانسبلٹی ماں باپ پہ ہے. ہم جب تانا دیتے ہیں نا تو ہمیں اپنے آپ کو روک کے سوچنا چاہیے کہ یہ تانا تو میرے اندر کی فرسٹریشن سے آ رہا ہے, غصے سے کہ میں اچھا ماں باپ نہیں ہوں. یہ تو میرے اندر کی اپنی کمی فیل ہو رہی ہے, کیونکہ جب بھی آپ کا بچہ خدا نخواستہ فیل ہوتا ہے یا تو آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ بچے سے زیادہ آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا میں اچھا پیرنٹ نہیں ہوں. تو تانے دینے سے سوچیں پہلے کہ یہ تو میرے اپنے اندر کا غصہ ہے نا, تو میں بچے پہ نکال رہی ہوں. تو زبان تو 100% میٹر کرتی ہے بچے سے. بچے سے اگر آپ رسپیکٹ سے بات نہیں کریں گے نا, بچہ نہ دنیا میں لوگوں کی رسپیکٹ کرے گا سڑک پہ, آپ کے سامنے فی الحال تو چپ ہو جائے گا, بعد میں کہیں جا کے. اور ایک میں نے اور چیز ریبیکا دیکھی ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں نا, اگر بچے کا
مثال کے طور پہ کیا کوئی مثال لے لیجئے, محلے سے شکایت آئی ہے, ایک ٹین ایجر ہے, کوئی شکایت آئی ہے محلے سے, کوئی ٹین ایجر ہے نمبر اچھے نہیں آئے, کوئی ٹین ایجر ہے اس کا گھر میں روڈ بیہیویئر ہے, اس نے تڑ سے آگے سے جواب دے دیا. اچھا, ایک دوسرے کو میاں بیوی لڑنے لگ جاتے ہیں, یہ میں تو کام پر گیا ہوتا ہوں, یہ تمہاری تربیت ہے, تم نے بچوں کی تربیت نہیں دی, وہ کہتی تم نے ٹائم نہیں دیا. وہ آپس میں بھی وہی آپ والی بات کہ وہ سیلف اس میں چلے جاتے ہیں کہ میری غلطی ہے, وہ پھر ایک دوسرے کو, اور وہ لڑائی بھی بچے کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. بچہ کہتا ہے ویری گڈ, تالیاں, یہ تو امی ابو آپس میں لڑنے لگ گئے. سو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بچے کی اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے تو اس کو آپس کی لڑائی میں مت بدلیں, اور اس میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ بیٹا یہ مطلب پتا چلا ہے کہ تم موٹر سائیکل کا سیلنسر اتار کے سڑک گلی میں تم پھر رہے تھے, وہ چاچا لطیف جو ہیں نکڑ والے, وہ انہوں نے شکایت کی ہے کہ بچہ آپ کا, تو ایسا کیوں ہے, تم نے کیوں سیلنسر اتارا, بجائے اس کے کہ تو ہے ہی ایسا, تو نے تو یہ کر دیا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں آپ کو, بڑا مشکل بات ہے ہضم کرنا پیرنٹس کے لیے. میں نے وہ بچے جن کے باہر سے شکایتیں آتی ہیں نا اسکول سے, ہم اسکولوں میں جب جاتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر بچے وہ ہیں جنہیں گھر میں دبایا جاتا ہے کہ تم نے آگے سے زبان نہیں چلانی. جو اسکول میں آ کے پھر ایک دم لڑ پڑے, خون نکال دیا, پھر ٹیچر سے بدتمیزی کر دی, کیونکہ وہ ایگریشن ہے, وہ ایگریشن ہے. تو میں ایک بڑی بات کروں گی پیرنٹس سے کہ اگر وہ آپ کے آگے نہیں نکالے گا تو کہاں نکالے گا. تو کبھی کبھی بچوں کو اب بہت مشکل ٹائم ہے, تھوڑی خدا نہ خواستہ اس کے منہ سے کچھ غلط بات نکل گئی ہے, آواز اونچی ہو گئی ہے, تو وہ اپنی ایگو کا ایشو نہ بنائیں. یہ ایک فیز ہے ویری امپورٹنٹ, تاکہ وہ اسکول جا کے کسی کا سر نہ پھاڑے. بچے کو سننا بہت ضروری ہے. ہاں, یہ ہم ایک میرے استاد تھراپسٹ نے کہا تھا, میری کولیگ نے کہا کہ بچے نے گالی دے دی مجھے, اس نے کہا تمہیں دی کہ باہر جا کے دی کسی کو, اس نے کہا نہیں باہر تو کبھی نہیں دی, مجھے ہی دی. تو اس نے کہا پھر معاف کر دو, کہ سمجھا دو. ہاں آف کورس, کیونکہ معاف کریں گے تو آگے وہ نہیں کرے گا, یہ میرا وعدہ ہے پیرنٹس سے. اچھا, ہاں, کہ اگر آپ پیار سے سمجھائیں گے, معاف کر دیں گے. ہمارا بچے کی آواز اونچی ہوئی نہیں اور اس کی بےزتی شروع ہوئی نہیں. اب وہ اتنا پینڈیمک کا ایگریشن لے کے بیٹھا ہے, پھر اسکول بند ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, اس کے پڑھائی اس کی نہیں ہو رہی, آن لائن بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کلاس کی, کچھ کی تو آن لائن کلاسز ہی نہیں ہیں, تو اس کا ہارمونز ہے. تو پلیز اسے گھر میں کبھی کبھی کرنے لیں دیں, اور یہ ٹرسٹ رکھیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, فیز ہے. اور جب وہ مجھے لگتا ہے کہ جب بچہ بات کہہ دیتا ہے نا, اس کے بعد وہ ریلیکس, خیر کوئی بھی ہیومن بینگ جب اپنی بات کہہ دیتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن طاہرہ ہوتا یہ کہ ہم بچے کا جو سرکمسٹانسز کے ہیں اس پہ غور ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے ہیں کہ بڑوں کی ہی فیلنگز ہیں, انہیں کو کسی بات پہ غصہ آتا ہے یا ایموشنل ہو جاتے ہیں. لیکن آئی تھنک بچے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, تو بچوں کو اسی طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. ان کا ہارمونز ایسے ہیں, ان کا برین ایسا ہے. جیسا آپ کی انا ہے, بچے کی بھی انا ہے, بہت زیادہ انا ہے ہم سے. آپ کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو بچے کی بھی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. آپ نے تو جو منہ میں آیا اسے کہہ دیا, اس کی بھی آگے سے سیلف ریسپیکٹ ہے. بچہ ایک الگ سے انسان ہے, وہ ہماری صرف پرچھائی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. طاہرہ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا آپ نے ایک اوور ویو دیا. ویسے بچے جو ہیں بڑے خوش ہو گئے ہوں گے طاہرہ آنٹی سے, طاہرہ باجی. ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی عمر کیا ہے. بالکل, یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا, کوئی سبین آنٹی کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی سبین باجی کہہ رہا ہوتا ہے. مجھے تو سارے توثیق انکل کہتے ہیں, تو میں تو اب اس کھیل سے آزاد ہو گیا. تو ریبیکا اور سبین جو ہے نا, وہ صرف یہ گن رہی ہوتی ہے مجھے کتنی باجیوں کے, باجی کتنے نے کہا اور آنٹی کتنے نے کہا. ویسے توثیق نے بالکل ٹھیک کہا, ایسا ہی کرتی ہوں میں. کچھ بھی کہتے ہیں, بس گھروں میں ہی کوشش کریں کہ وہ کر لیں, ایگریشن نکال لیں باہر, تاکہ آپ کا بچہ نہ نکالے. تھینک یو ویری مچ طاہرہ, بہت بہت شکریہ.